قوم، کوئی امت، کوئی جماعت نہیں دے سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی وفات کے بعد بھی قیامت تک امہات المؤمنین کے مرتبے پہ پہنچ جائیں۔ بڑے سے بڑے دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی بیواؤں نے فوراً شادیاں کر لیں۔ اسلام نے کتنی عزت بخشی، عظمت بخشی کہ صرف عورت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ عورت جب ایک نبی کی بیوی بن گئی، خاتم الانبیاء کی بیوی بن گئی، تو اب اتنا اونچا مرتبہ ہو گیا کہ قیامت میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے لیے بھی وہاں کا درجہ رکھا۔ اور اسی ضمن میں پھر ہم نے بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ہمیں عورت کی عزت و عظمت جو اسلام نے اسے بخشی ہے وہ معلوم ہو، دوسرا میری بیٹیاں بہنیں جب یہ دروس انشاءاللہ سنیں گی تو انہیں اندازہ ہو کہ ازواج رسول نے کس طرح زندگی گزاری ہے اور ان کو عظمت کیوں ملی۔ بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، بی بی زینب، پھر بی بی رقیہ، ام کلثوم، یہ تقریباً قریب ہیں رقیہ اور ام کلثوم، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ 4 بیٹیاں ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا نام آج بھی تاریخ میں روشن ہے اور قیامت تک روشن ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم جو ہیں تقریباً یہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یعنی کٹھی پیدا ہوئی، کیونکہ ایک کے بعد فوراً آ گئی نا بچی تو زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، تو دیکھنے میں برابر لگتی۔ تو ان کے ساتھ سب سے پہلا پیغام جو ہے نکاح کا وہ تو ابی طالب لے کے آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور وہ پیغام لائے ابی لہب کے بیٹوں کے لیے جس کا نام عتبہ اور عتیبہ، اور ابی لہب جو ہے یہ اس کی کنیت ہے، ورنہ اس کا نام بھی عبد العزیٰ ہے، عبد العزیٰ ابن عبد المطلب۔ تو صاف بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ تو جب وہ پیغام لے کے آئے اپنے بیٹوں کا، دونوں بیٹیوں کے لیے، بی بی رقیہ اور ام کلثوم کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ رشتہ قبول ہے، لیکن میں اپنی بیٹیوں سے پوچھنے کے بعد حتمی فیصلہ کروں۔ تو اسی سے ہمیں اسلام کا یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کوئی عورت بھیڑ بکری نہیں ہوتی کہ ماں باپ جہاں چاہیں جب چاہیں سودا کر دیں۔ اسلام نے اس کو ایک عظمت بخشی ہے، جہاں والدین کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کے اولیاء الامور ہیں، اس کے ولی ہیں، اس کے بغیر وہ نکاح نہ کرے، وہاں عورت کو بھی یہ حکم دیا اور حق دیا ہے کہ والدین اس سے پوچھیں، اس کی مرضی کے خلاف نہ کریں۔ تو اب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حقیقتاً اپنے دل میں اس رشتے پہ خوش نہیں تھی، وہ ابی لہب کو اور اس کی بیوی کو، ام جمیل کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن بی بی خدیجہ بہت بڑی عاقلہ، بہت بڑی فاہمہ، مدبرہ خاتون تھیں، محسنہ اسلام تھیں، خاتون اول تھیں اسلام میں۔ تو وہ اس لیے خاموش رہیں کہ کہیں حضور پاک کے دل پہ بوجھ نہ گزرے کہ یہ مجھے اپنے خاندان سے کاٹنا چاہتی ہے، وہاں رشتے پہ راضی نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک فطری بات ہوتی ہے نا کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی جیسے آج کل کے حالات ہیں، عورت چاہتی ہے کہ میرے رشتے داروں میں رشتے ہوں، اور خاوند چاہتا ہے کہ میرے جو خاندان ہے، باپ دادے سے تعلق ہے، وہ نہ ٹوٹے۔ بہرحال یہ تو ایک یعنی حالات کا تقاضا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ حل اس کا کافروں نے ایک اچھا کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی رشتے داروں میں شادی ہی نہ کرو، بیماریاں پیدا ہو۔ انہوں نے ایک اچھا مسئلہ دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ آئندہ صلہ رحمی ہو ہی نہ سکے، کہ کبھی بھائی نہ ملے، کبھی رشتے داری آپس میں ان کی قائم نہ رہے، چونکہ ان کا جو معاشرہ ہے نا یہی تو کل کو مقابلہ کرتا ہے کفر کا، ان کو توڑ پھوڑ دو۔ وہ جیسے کہ ایک لطیفہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے،
تو وہ شاید انجینئر تھے. تو آدمی جس ماحول میں جاتا ہے پھر اس کا اثر تو ہو جاتا. تو وہ جب آئے تو اسی انگریزی لباس میں تھے اور سر پہ ہیٹ تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ٹانگے پہ کسی سڑک پہ ٹکراؤ ہوا تو دونوں نے ٹانگا روک لیا اور اترے ملنے کے لیے. تو اس نے جلدی سے ہیٹ اتارا حضرت کو گلے لگانے کے لیے. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ بھائی انگریز کی ٹوپی میں اور کوئی برائی نہ ہو لیکن دو دلوں کو ملنے نہیں دے. کیوں ہیٹ سر پہ ہو تو آپ کیسے ملیں گے؟ ابھی پی کیپ سر پہ ہو تو آپ الٹی کریں گے اور نہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیونکہ انہوں نے تو ہر چیز میں ایک مخطط ہے، تخطیط ہے، سوچا ہے. صدیوں تک وہ پہلے کام کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو کہاں کہاں ہم نے بدنام کرنا ہے، کہاں کہاں ہم نے زک پہنچانی ہے، کہاں کہاں ہم نے توڑنا ہے. کوئی منصف مزاج کافر ہوتا ہے تو بعد میں کہہ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ بات غلط ہے، اور اس کو بھی پھر وہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے کھڑے لوگ ہیں کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا. ہم نے کہا کہ غلط تھی، اور بھائی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد کہہ دو غلط تھی تو کیا ہوگا؟ تم تو کہہ دو غلط. جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی عورتیں بیوہ ہو گئی، جو در بدر ہو گئے، کوئی بھی ہو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیوی صاحبہ نے بڑے تفاہم سے کام لیا کہ کہیں منع کرنے سے حضور کے دل پہ بار بنے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اجداد کے رشتہ دار ہیں. جہاں تک بیٹیوں کا تعلق تھا انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو ہم بھی حضور کی رضا پہ راضی ہیں. انہوں نے رضا بندی کا اظہار کر دیا، نکاح ہو گیا. لیکن یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن دونوں بیٹیوں کی رخصتی نہیں ہوئی. نکاح ہو گیا لیکن ابھی اپنے خامندوں کے گھر میں نہیں گئے. اب اسی زمانے میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مبارک ہوا کہ اللہ کا وحی اتری، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، آپ نے دعوت توحید دی. تو اب جناب وہ اختلاف شروع ہو گیا قریش، اور اس اختلاف میں سب سے زیادہ عداوت اختیار کرنے والا ابی لہب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبل صفا پہ کھڑے ہو کے تمام قریش کو دعوت دی، یا قریش، یا بنی ہاشم، یا صفیہ، یا فلان، یا فلان، یا فلان، یا سبا. بڑی دور سے آواز دی، سارے کے سارے دوڑے جمع ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو میری خبر پہ اعتبار کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. ما جربناک الا صادقا عالما. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو یہی وہ بدبخت ہے ابی لہب جس نے کہا الہذا جماعتنا تب اللہ کا نعوذ باللہ، آپ کے لیے ہلاکت، اسی لیے ہمیں بلایا تھا. یہ وہی ابی لہب. اسی کے لیے اللہ نے قرآن میں وہ سورت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما. تو یہ وہ دشمن اسلام، دشمن دین اور دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دشمنی چونکہ اتنی حد سے بڑھ گئی، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، عتبہ اور طیبہ کو، اور کہنے لگا کہ بات سنو کہ جب ہم حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہماری ان سے دشمنی ہے، تو پھر ان کی بیٹیوں کو گھر میں لے آنے کا کیا مطلب؟ اس لیے میں تم قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد تم دونوں بیٹوں کو کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، نہ بیٹا سمجھوں گا نہ اولاد سمجھوں گا، جب تک جا کے تم طلاق نہ دو. اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ کفار نے باقاعدہ میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ہمارے مقابلے پہ آ گئے، ہمارے الہہ کی تردید کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادے کے دین کو ٹھکرا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے مطمئن بھی ہیں کہ انہیں بی بی خدیجہ جیسی بیوی ملی ہے، اور پھر اللہ نے بیٹی دی بی بی زینب، تو اس کا ابو العاص بن ربیع جیسے آدمی سے رشتہ ہو گیا. اب حضور کی اور دو بیٹیاں ہیں، وہ جب جوان ہونے کے قریب آئیں تو ابی لہب جیسے سردار کے بیٹوں سے رشتہ ہو گیا. تو حضور تو گویا کہ گھریلو زندگی سے مطمئن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح پریشان ہیں. تو اس پریشانی کا ایک حل یہ بھی ہے کہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے، کہ جب کسی باپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے تو اس سے کیا گزرتا ہے، اور جب باپ بھی محمد رسول اللہ. اصل میں یہ ساری باتیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کے لیے باعث ہدایت بھی ہیں، باعث عبرت بھی ہیں
باعث موعظت بھی ہیں جن کے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، خدا رسول کو مانتے۔ آج کل کا مادر پدر آزاد معاشرہ جو ہے اس میں بیٹی کو طلاق ہو جائے تو کیا ہے، تو نکاح ہو جائے تو کیا ہے، کیونکہ نہ وہ نکاح کرنے کے وقت اپنے والدین کو اہمیت دیتی ہے، نہ جدا ہونے کے وقت میں ان کو کوئی اہمیت دیتی ہے، اس کی شخصی آزادی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو بہرحال عتبہ اور عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق، اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بیٹے نے، گستاخ نے، اپنے باپ کے سکھانے سے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آدمی کہتا ہے جی چھوڑو جی اپنی بیٹی لے جاؤ، میں تو تھوکتا بھی نہیں۔ یہ ہمارے یہاں بھی ایسے محاورات اللہ معاف کرے استعمال ہوتے ہیں، اور جی لے جائیں آپ اپنی بیٹی کو، میں تمہاری بیٹی پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ تو وہ ایک بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ کر کے ایسے کہا۔ جب یہ بات کہی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نعوذ باللہ اس بدبخت نے تھوکا بھی۔ دشمنی تو پھر دشمنی ہوتی ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا کہ ایک تو میری بیٹیوں کو بلا وجہ طلاق دی گئی، بغیر کسی جرم کے، اور دوسری اس قدر گستاخی کرے انسان کے آ کر، بجائے اس کے اس شرمندہ ہو، آگے کہتے جی میں باپ نے مجبور کر دیا ہے، ہم مجبور ہو گئے، ہم تو نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ کہ نعوذ باللہ انہ یدخل، تھوک بھی ڈالے اور حکارت اور تنقید کے ساتھ پیش آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا نکلی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ یا اللہ جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس بدبخت پہ مسلط۔ اچھا اب دیکھیں، ابھی لہب دشمن ہے، کافر ہے، حضور کی نبوت نہیں مانتا، رسالت نہیں مانتا، آپ کی دعوت کو نہیں مانتا، لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ حضور نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے تو کہنے لگا کہ اب مجھے ڈر ہے کہ اس کی دعا لگے گی گھر میں، یہ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اسی اسنا میں شام کی تجارت کے لیے، جیسے کہ مکے والوں کی عام عادت تھی کہ وہ گرمیوں میں سفر کرتے تھے تجارت کا، اسی طرح رحلتان ان کے تھے سیف شتا کا، جب شام کی طرف انہوں نے تجارتی سفر کیا تو ابھی لہب بھی تھا، اور بھی لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑا بڑا سامان لے کے جا رہے تھے، وہاں بیچیں گے، وہاں سے لے آئیں گے، تو وہ بیٹا بھی تھا جس کو حضور نے بد دعا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو چونکہ حضور نے بد دعا کی، اب دیکھو دل میں کتنا یقین ہے، دشمن مانتا نہیں لیکن حضور کی دعا پہ یقین ہے۔ جب اللہ دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں پھر یہی بات ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ سچی بات ہے، آدمی جانتا ہے کہ اسلام حق ہے، آدمی جانتا ہے کہ اسلام کا دین جو ہے وہ ایک دین ہے، جامع ہے، قابل ہے، مکمل ہے، اور اس کے اندر فلاح ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، ہدایت ہے، لیکن ضد ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھی ایسا کیا کرو کہ سفر کی راتوں میں ہم ایسا کریں گے کہ اپنا سامان اکٹھا کر کے رکھ دیا، بوریاں شوریاں سامان، ایک قسم کا وہ اونچا تھڑا بن گیا، مچان بن گئی، تو اس کے اوپر میرے بیٹے کو سلا دیا کریں، اور باہر جو ہے ہم سب لوگ سو جایا کریں۔ تو اسی طرح وہ کرتے کہ سارے سامان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ڈھیر لگا دیتے، اور باہر جو تھے وہ سب اپنے اپنے بستر لگا کے سو جاتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو جنگل سے ایک شیر نکلا، اور وہ شیر ایسا آگے ایک ایک بندے کے چہرے کو اور منہ کو سونگتا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں کہتا، ایک جنگل کا بگیاڑ ہے، جنگل کا جانور ہے، اس کو کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جانور کو بھی مسلط کرتے ہیں تو اس کو بھی علم دے دیتے ہیں کہ آپ نے اسی کو پکڑ لیا۔ تو وہ جناب سونگتے 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 دیکھا اس نے، ایک آدمی کہتے ہیں میں جاگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ڈر کے مارے اب شیر کو دیکھ کے کیسے آواز نکالوں، آواز نکالنے کی تو مجھ میں بھی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن دیکھ رہا ہوں، آنکھیں کھلی ہوئی۔ کہتے ثم وثبا، اس کے بعد اس نے دور سے تھوڑا دور جا کے زور سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اس مچان کے اوپر گرا۔ وہ کہتا ہے بس اس کے بعد ہم نے اس کی چیخ بھی نہیں سنی کہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ اللہ کے نبی کی بد دعا جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں حد سے بڑھتے گئے۔ اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے انتظام فرما دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رقیہ کا رشتہ طلب کر لیا، اور حضرت عثمان ہر لحاظ سے یعنی نسب بھی ہے، حسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ عثمان تو من اغنى الناس، قریش کے بڑے لوگ ہیں، ان کا رشتہ ہو گیا، لیکن اسلام کی وجہ سے ان کی بھی مخالفت۔
تو سیدہ رقیہ زوجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے خامد کے لیے ہجرت کی الی الحبشہ، حبشہ کی طرف ہجرت، یعنی اندازہ کریں اپنے زوج کی اطاعت کا، فرما برداری کا، ورنہ کہہ سکتی ہے بیٹی کہ جی میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، حضرت عثمان کیا کہہ سکتے؟ لیکن جب حضرت عثمان ہجرت کر رہے ہیں تو بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جہاں جائے، کیونکہ بیوی کا تو من یہی ہے، اللہ نے تو اس کو اس کا رفیق حیات بنایا، یعنی وہ اس کی زندگی کا ساتھی ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے، اس کے ہر مشکل میں کام آنے والا، اس سے زیادہ اور قریبی رشتہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا عورت کے بارے میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ کیا مانا؟ کہ جیسے لباس کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بیوی کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے لباس کے بغیر بندہ ہے، گوریا ہے، ننگ دھڑنگ ہے، اس کی کیا قیمت؟ اسی طرح بیوی بھی اپنے خامد کے بغیر نہیں رہ سکتی، ورنہ وہ بھی پھر تمام ہوسکار نظروں کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے زوج بنایا ہے، اس کی عفت کے لیے اللہ نے زوجہ پیدا کیا۔ تو اب جناب ہجرت کر گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، حبشہ میں تھے، ابھی آرام سے کچھ دن گزر رہے تھے کہ وہاں خبر پہنچی کہ دخل فی الاسلام حمزہ و عمر، کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام لے آئے۔ تو اس وقت وہاں جو مہاجرین تھے حبشہ میں، انہوں نے سوچا کہ اللہ کا شکر ہے اب تو بڑے طاقتور لوگ اسلام میں آ گئے، حضرت عمر بھی آ گیا، حضرت حمزہ بھی آ گیا، تو اب ہمیں کیا تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے پھر دوبارہ واپسی کا ارادہ کر لیا، اور حضرت عثمان بھی واپس آئے، بی بی رقیہ بھی واپس آئے۔ لیکن جب مکے میں پہنچے تو حالات اسی طرح کھیلا۔ تو اب بی بی رقیہ نے دوسری ہجرت کی مدینہ منورہ، اس لیے کہا جاتا ہے ذات الہجرتین، کہ وہ ایک ایسی بیوی ہے جن نے دو ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور بی بی رقیہ جو ہیں ان سے ایک ہی بچہ پیدا ہوا عبداللہ، اور اس کے بعد بی بی رقیہ کی وفات ہو گئی۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور نے حضرت عثمان کو روک دیا مدینہ منورہ میں کہ آپ ہمارے ساتھ سفر نہ کریں، تاکہ بی بی رقیہ کی حفاظت اور ان کا علاج اور معالجہ اور تمریض ہو سکے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اسلام میں دیکھیں جہاد کتنا بڑا اہم ہے، لیکن اگر بیوی بیمار ہے تو خاوند اس کی حفاظت کے لیے روک سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہو۔ تو بی بی رقیہ کے بعد اب بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی فاطمہ تو سب سے چھوٹی ہے، بی بی ام کلثوم جو ہے وہ تقریباً بی بی رقیہ کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے ان کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نے اپنے بستر پہ سلایا، جیسے کہ آپ الحمدللہ سیرت النبی میں سن چکے ہیں، پھر حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں یہ مکہ میں رہ گئی، یعنی بی بی ام کلثوم بھی اور بی بی فاطمہ الزہرا بھی۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان دو بیٹیوں نے اور بی بی رقیہ نے کتنا مشکل دور دیکھا ہے حضور کے ساتھ، کہ بی بی رقیہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے بائیکاٹ کیا اور شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک کے لیے محصور کر دیا گیا کہ آنا بند، جانا بند، سودا بند، کوئی چیز خرید نہیں سکتے، تو یہ بیٹیاں حضور کے ساتھ، اور پھر ان پر پے در پے جو ہے نا جی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ بی بی خدیجہ فوت ہو گئی۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گیا، اب اندازہ کریں کہ ان کا کیا عالم ہوگا، اور پھر اپنے دین پہ اور اسلام پہ بھی مضبوط رہیں۔ آج تو بڑے بڑے لوگوں کے دل جو ہے نا جی وہ ہل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں بیٹیاں، دونوں بچیاں بالکل ثابت قدم رہی، اور حضور نے مدینہ منورہ سے جا کر زید بن حارثہ کو بھیجا کہ ان کو لے آئیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے۔ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان دونوں کو لے آئے، مدینہ منورہ میں تشریف لے آئیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے، وقانا علیہ آثار الغضب کی شدید ناراض،
غصے کے آثار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا بک یا عمر، کیا بات ہے؟